کیا یہ سچ ہے کہ زندگی میں ہر وہ انسان جو آرٹس سبجیکٹس کو پسند کرتا ہے اسے قدرت سے جڑنا اچھا لگتا ہے؟ یہ قدرت کیا ہے؟ قدرت یہ درخت، جھیل، سبزہ، یہ ہوا، پرندے، یہ سب قدرت ہیں۔ اور کبھی کبھی ہمیں اپنی مادی زندگی سے ہٹ کر تھوڑی دیر کے لیے قدرت کے ساتھ جڑنا چاہیے تاکہ ہمیں سکون مل سکے۔ آج پھر میں نے آرٹس سبجیکٹس کا ذکر کیا ہے، تو کیا ہیں یہ آرٹس سبجیکٹس؟ کرافٹ، ڈرامہ، میوزک، فائن آرٹس، فوٹوگرافی، رائٹنگ، مصوری، شاعری، ادب، سفر، یہ سارے وہ سبجیکٹ ہیں جو شاید ہمارے ذریعہ معاش میں ہماری اس طرح سے مدد نہ کرتے ہوں، لیکن میرے خیال سے یہ زندگی کی تلخیوں کو قابل برداشت بنانے کا ایک بہت ہی انسانی طریقہ ہے۔ کیا واقعی ایسا ہے؟ یہ صرف میں ہی ایسا سمجھتا ہوں؟ چلیں آپ بھی تجربہ کر کے دیکھیں اور پھر مجھے بتانا۔ جیسے کبھی کسی روز رات کے پچھلے پہر اٹھ کر رائٹنگ ٹیبل پر بیٹھ کر اپنی زندگی کا کوئی ناقابل فراموش واقعہ لکھنا، اس واقعے میں کیا ہوا، کیوں ہوا اور کیسے ہوا، کیا ہونا چاہیے تھا اور کیا نہیں ہونا چاہیے تھا، ان سارے سوالوں کے جواب اپنے دل سے پوچھ کر لکھنا اور سچ سچ لکھنا، کیونکہ اس مضمون کو آپ کے سوا کوئی نہیں پڑھے گا۔ اپنی انا، اپنے ظرف کو ایک طرف رکھتے ہوئے سچ لکھنا، آپ کہاں غلط تھے اور کہاں صحیح تھے، پوری ایمانداری کے ساتھ اس مضمون میں لکھ لینا، اور پھر کسی روز پڑھنا اکیلے میں، آپ کو اچھا لگے گا۔ یا پھر کسی شام کوئی نظم جو آپ کو بہت پسند ہو اور جسے آپ کبھی بھی یاد نہ کر سکے ہوں، دنیا داری کے جھمیلوں میں بیوی بچے، ماں باپ، بہن بھائی، دوست یار، ملازمت، پڑھائی، ان ساری چیزوں میں کھوئے رہنے کی وجہ سے آپ وہ نظم یاد نہ کر سکے ہوں۔ کسی شام ان ساری چیزوں کو بھول کر اپنی پسندیدہ نظم کو یاد کرنے کی کوشش کرنا پوری توجہ کے ساتھ، اور جب یاد ہو جائے تو پھر اسے کسی شام خود سے پڑھنا، آپ کو اچھا لگے گا۔ یا پھر کوئی دوست یا قریبی رشتہ دار جو آپ سے ناراض ہے، کسی شام یوں ہی اسے اچانک سے فون کرنا اور کہنا کہ تمہاری ناراضگی اپنی جگہ قائم رہے گی، بس یوں ہی تمہاری یاد آ رہی تھی اور تمہاری آواز سننے کو دل چاہ رہا تھا، اور پھر فون بند کر دینا۔ تھوڑی دیر بعد آپ کو اچھا لگے گا۔ یوں ہی سردیوں کی شاموں میں اپنا پسندیدہ گیت گنگنانے کی کوشش کرنا، آپ کی آواز جیسی بھی ہے اس کی پرواہ مت کریں، بس اپنے پسندیدہ گانے کے سر اور تال کو پکڑنے کی کوشش کرنا، اور بھلے ایک ہی مصرع اچھے طریقے سے گانے کی کوشش کرنا، آپ کو اچھا لگے گا۔ یہی ہے آرٹس جو زندگی اور موسم سرما کی شاموں کو قابل برداشت بناتی ہے۔ موسم سرما یوں تو عام لوگوں کے لیے صرف ایک موسم ہے، لیکن خانہ بدوشوں کے لیے یہ ریکوری اور پریپریشن کا موسم ہے، یعنی پچھلے سفر کی تھکان دور کرنے اور نئے سفر کی تیاری کا موسم۔ سفر سے یاد آیا، میں نے اپنے اس سال کے پہلے سفر کی بکنگ کرنا تھی
اسی ہفتے، لیکن نہیں کر سکا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ میں اپنی پہلی اردو ڈاکیومنٹری کی ایڈیٹنگ میں مصروف رہا۔ دوسرا، مجھے ہر حال میں اپنے پروگرام سفر کتھا کی پہلی ایپیسوڈ اپلوڈ کرنا تھی، جو کہ میں نے بدھ کے روز اپلوڈ کر دی ہے۔ آپ حضرات میں سے اگر کسی نے ابھی تک نہیں دیکھی تو پلیز اسے دیکھنا مت بھولیے گا۔ میں نے اس ویڈیو کے نیچے اپنی سفر کتھا کی پہلی قسط کا لنک شیئر کر دیا ہے۔ آپ اگر دیکھنا چاہیں تو اس لنک پہ کلک کر کے آپ سفر کتھا کی پہلی ایپیسوڈ دیکھ سکتے ہیں۔ جہاں مجھے میری ویڈیوز نے بزی رکھا، وہیں اس ہفتے میری گم سرجری کے لیے میرے ڈینٹسٹ کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بھی تھی، جس کی وجہ سے بھی مجھے 1-2 دن ریسٹ لینا پڑی اور میں کوئی خاص کام نہیں کر سکا۔ لیکن یہاں میں اپنی گم سرجری کا تجربہ آپ احباب کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ گم سرجری کی ضرورت اس وقت پیش آتی ہے جب آپ کی گم ڈیزیز عام دوائیوں سے ٹھیک نہ ہو سکے۔ تو یہ گم ڈیزیز کیا ہے؟ پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں، گم دراصل ہمارے منہ کے اندر وہ ٹیشو ہیں جو دانتوں کو سپورٹ کرتے ہیں۔ جب وہ ٹیشوز یا گم ان میں سوجن یا انفیکشن پیدا ہو جائے اور دانت صاف کرتے وقت آپ کے منہ سے خون بہنے لگے تو سمجھیں کہ آپ گم ڈیزیز کا شکار ہو گئے ہیں۔ ہم میں سے ہر کوئی عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ گم ڈیزیز کا شکار ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے دانت گرنے یا ہلنے لگتے ہیں۔ تو یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ گم ڈیزیز ہوتی کیسے ہے؟ گم ڈیزیز پلاک کی وجہ سے ہوتی ہے۔ پلاک ایک بیکٹیریا کی ایسی پٹی ہے جو ہمارے دانتوں پر ہر روز بنتی ہے۔ پلاک میں موجود زیادہ تر بیکٹیریا نقصان دہ نہیں ہوتے، لیکن کچھ شرارتی بیکٹیریا ایسے ہوتے ہیں جو ہماری گم کو نقصان پہنچا کر خوش ہوتے ہیں۔ گم ڈیزیز سے بچنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر روز اپنے دانتوں کو اچھی طرح صاف کریں، نہ صرف دانت بلکہ اپنی گمز کو بھی اچھی طرح صاف کریں۔ خاص کر اگر آپ کے دانتوں میں گیپ ہے تو آپ کو فلاس کے ذریعے دانتوں کے درمیان گیپ کو بھی صاف کرنا چاہیے۔ لیکن ان ساری تدابیر کے بعد بھی اگر آپ کے منہ سے دانت صاف کرتے وقت خون بہتا ہے تو فوراً اپنے ڈینٹسٹ سے رابطہ کریں، کیونکہ گم ڈیزیز کو اگر ارلی سٹیجز پر ٹریٹ کر لیا جائے تو یہ زیادہ مناسب ہوتا ہے اور اس سے ہمارے دانت بھی گرنے سے بچ جاتے ہیں، ورنہ آپ کو بھی میری طرح گمز کی سرجری کروانا پڑے گی، جس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ڈینٹسٹ گم کو ہلکا سا چیرا دے کر اوزار کے ذریعے گمز میں موجود انفیکٹڈ ایریا کی صفائی کرتا ہے اور دوبارہ آپ کے گمز کو سی دیتا ہے۔ یہ تقریباً 3 گھنٹے کا پروسیس ہوتا ہے اور سرجری کے بعد آپ کو 1 یا 2 دن کے لیے ریسٹ کرنا ہوتی ہے۔ لیکن آپ اس سب سے بچ سکتے ہیں اگر آپ اپنے دانتوں اور گمز کی صفائی کا خیال رکھیں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ۔ ملتے ہیں اگلے اتوار کو۔ اپنا خیال رکھیے گا۔